بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سارہ بانو۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق جس کا عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ یہ سبق آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ آج ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ ہم پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد مشقی سوالات حل کریں گے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھولیں۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھول لیا ہوگا۔ یہ ایک مزاحیہ سبق ہے جس میں مزاحیہ انداز میں اشتہارات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ پیغامات بھی ہیں، کچھ سبق بھی ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا بہت ہی پیارا سا انداز ہے، مزاحیہ تحریر ہے یہ ایک۔ تو ابھی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 28 امید ہے آپ نے کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس سبق کی پڑھائی کرتی ہوں، صفحہ نمبر 28 کی۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے اوپر مشکل الفاظ ہیں، وہ پڑھتے ہیں مل کر۔ پہلا لفظ ہے فہمائش۔ فہمائش، گھامڑ، پھوڑا، حاذق، دانست، اوباش، دوشیزہ۔ یہ تھے مشکل الفاظ۔ ابھی ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے تو بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے۔ کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں اور تیسرے گورکن۔
ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ اب ہم نے یہ جو صفحہ پڑھا ہے اس کے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی جو صفحہ نمبر 28 میں مشکل الفاظ ہیں، ابھی میں آپ کو ان کے معنی پڑھاتی ہوں۔ فہمائش، نصیحت۔ فہمائش کا مطلب ہے نصیحت۔ گھامڑ، بے وقوف۔ دور اندیش، عقل مند۔ ہاتھ لٹکاتے آ جانا، خالی ہاتھ آ جانا۔ پلے باندھنا، گرہ میں باندھنا۔ پیشکش، دعوت۔ پیشکش کا مطلب ہے دعوت۔ پھر ہے وضاحت کرنا، واضح کرنا۔ آداب، طور طریقے۔ آگے ہے مطلع فرمانا۔ مطلع فرمانا، آگاہ کرنا۔ معذور، معذور کے معنی ہے محتاج۔ ضائع، بیکار۔ ضائع، بیکار۔ حاذق، حاذق کے معنی ہے سمجھدار۔ پھر ہے بے بہرا، جو شخص کسی سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بے بہرا کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص کسی سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم نے صفحہ نمبر 28 پڑھا ہے اس میں جو مشکل الفاظ تھے ابھی ہم نے اس کے معنی جانے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں۔ ابھی صفحہ نمبر 29 پہ دیکھیں کہ انگور ہیں، چمن کے پپیتے ہیں، پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، میاں جی معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا، اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضروری تھا؟ اسے روکنا کیا ضروری تھا؟ بولے، احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روزگار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے، تشریف لائیے، ریڑھی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے، کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے۔ لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانے، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھ رہتے ہیں۔ میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگوں میں سے ہیں۔
لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے، کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعاً وہی رکھی جاتی ہیں جو ہمیں ہیں۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعضی اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کے فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ بر ہو۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوا دیں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30 کھولیں۔ صفحہ نمبر 30، کرائے کے لیے خالی نہیں۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرائے کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 3456 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اطلاع عام: راکم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ پھر ضرورت نہیں ہے۔ کار مائز ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ عدم ضرورت رشتہ: ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا سبق ضرورت اشتہار نہیں ہے کہ اب ہم نے یہ جو پڑھائی کی ہے صفحہ نمبر 29 اور 30 کے
ان میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اب ان کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی، لفظ ہے من و ان، حرف با حرف، من و ان کا مطلب ہے حرف با حرف۔ پھر ہے مشتاق، شوق رکھنے والا، غور کن، قبر تیار کرنے والا۔ آگے ہے حلقہ احباب، دوستوں کی محفل۔ حلقہ احباب کا کیا مطلب ہے؟ دوستوں کی محفل۔ زحمت، اس کے معنی ہے تکلیف۔ فرزند، بیٹا، گمان، شک۔ اوباش، آوارہ، اوباش کا مطلب ہے آوارہ۔ دوشیزہ، کنواری لڑکی۔ پھر ہے دانست، دانست کے معنی ہے سمجھ۔ عہدہ برآ ہونا، عہدہ برآ ہونا، اس کا مطلب ہے فرض ادا ہونا۔ مطلوب، مانگا گیا، مطلوب کے معنی ہے مانگا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ جو ہم نے سبق پڑھا اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے، ہم نے سبق کی پڑھائی کی، اس کے بعد جو اس میں مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی پڑھے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر دیکھیں، یہاں جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے مشقی سوالات ہیں۔ ابھی ہم ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 پر، امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولا ہوا ہوگا۔ یہاں پر مشق ہے، کچھ سوالات ہیں جن کے ہم جواب پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ اس کا جواب ہے میر صاحب کے نوکر میں یہ خوبی تھی کہ وہ دور اندیش تھا۔ سوال نمبر 2، بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے کے لیے بھیجا تھا؟ بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے کے لیے بھیجا تھا؟ اس کا جواب ہے نوکر کو حکیم صاحب کو لینے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 3، آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ جواب، آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ سوال نمبر 4، سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ جواب ہے اس کا، یعنی سبق میں مندرجہ ذیل عنوانات ہیں، اشتہارات کے مندرجہ ذیل عنوانات دیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں، کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اطلاع عام، ضرورت نہیں ہے، عدم ضرورت رشتہ، داخلے جاری نہ رکھے۔ آگے سوال نمبر 5، اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا؟ جواب، کریانہ مرچنٹ کا نام محمد دین ولد فتح دین تھا۔ سوال نمبر 6، عدم ضرورت رشتے کا کیا مطلب ہے؟ عدم ضرورت رشتے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، اس کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ جواب، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ اس کا جواب ہے کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ سوال نمبر 8،
کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ جواب: کراچی کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ غسال غسل دینے والا، زحمت تکلیف معذرت معافی مانگنا، حاذق عقل مند، دور اندیش دور کی سوچنے والا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہاں ہم نے درج ذیل یعنی الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم یعنی مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ہاتھ لٹکاتے آنا، پہلا لفظ ہے ہاتھ لٹکاتے آنا۔ اس کا جملہ ہے، نوکر کو سودا لینے بھیجا مگر وہ ویسے ہی ہاتھ لٹکاتے آ گیا۔ دوسرا محاورہ ہے پلے باندھنا، پلے باندھنا۔ جملہ ہے، بڑوں کی نصیحت پلے باندھ لینی چاہیے، بڑوں کی نصیحت پلے باندھ لینی چاہیے۔ پھر ہے عہدہ برا ہونا، میں اس ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہونے کی کوشش کروں گا۔ اگلا محاورہ ہے سوال پیدا ہونا، سوال پیدا ہونا۔ اس کا محاورہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا دوست امانت میں خیانت کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا دوست امانت میں خیانت کرے۔ اگلا سوال ہے، گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، گورکن قبر کھودتا ہے اور غسال میت کو غسل دیتا ہے۔ یعنی گورکن جو ہوتا ہے وہ قبر کھودتا ہے اور غسال میت کو غسل دیتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یعنی جو جواب درست ہو، اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں، جو درست جواب ہے اس پر ٹک لگانا ہے یا سرکل کرنا ہے۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولا ہوا ہوگا۔ ابھی دیکھیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر اور درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف، ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہا تھا؟ ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہا تھا؟ بیٹے کو، پوتے کو، نوکرانی کو یا نوکر کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نوکر کو۔ اب ہم نے کہاں سرکل یا ٹک لگانا ہے؟ نوکر کو، چوتھے آپشن پہ۔ جزبے، میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟
नंबर 1 लैंप, नंबर 2 पंखा, नंबर 3 बल्ब, नंबर 4 कूलर। इसका सही जवाब है बल्ब। जोजीम, इत्तेफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ? नज़ले का, बुखार का, सर दर्द का या खांसी का? तो इसका सही जवाब है बुखार का। तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? बुखार का, दूसरे ऑप्शन पे। जुजदाल, नौकर ने क्या कहा वैसे तो हकीम साहब, नौकर ने कहा वैसे तो हकीम साहब बहुत काबिल हैं, माहिर हैं, लायक हैं, हाजिक हैं। तो इसका सही जवाब है हाजिक हैं। आखिरी नंबर जो है नंबर 4, वो ऑप्शन सही है, यानी हाजिक हैं। अभी आप सफा नंबर 32 पे हैं। जुज है, फर्मा बरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता? महरूम, अलग, आक, फारिग। तो इसका सही जवाब है आक। उम्मीद है आपने सही जवाब पे टिक लगा लिए होंगे। अभी है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, ये ग्रामर का सवाल है कि इस सबक में से 5 इसम नकरा तलाश करके लिखें। इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप उसमें से 5 इसम नकरा तलाश करके लिखें। उसके बाद है सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखें, यानी उलट अल्फाज। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुतजाद लिखने हैं। पहला लफ्ज है मेजबान। अल्फाज है हमारे पास मेजबान, इसका मुतजाद होगा मेहमान। मेजबान का मुतजाद है मेहमान। फिर है दूर अंदेश, इसका मुतजाद होगा कोता अंदेश। दूर अंदेश, कोता अंदेश। बुजुर्ग, बुजुर्ग, बुजुर्ग का मुतजाद होगा जवान। फिर है उम्मीद, इसका मुतजाद है यास, यानी उम्मीद। इसका हम ना उम्मीद, अगर आप आसान लफ्ज लिखना चाहें तो ना उम्मीद भी लिख सकते हैं और यास भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 8, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। यानी हमने कुछ लफ्ज दिए गए हैं, इनको हमने इस तरह से इनके जुमले बनाने हैं कि उनका हमें मतलब समझ आ जाए। अब ये है अल्फाज और जुमले। पहला लफ्ज है हमारे पास कफन। कफन, इसका जुमला है गरीब के पास कफन के कपड़े के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर है चिमनी, फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। आगे है डिग्री, अली के पास एमए की डिग्री है। अगला लफ्ज है हमला, इसका जुमला है दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। फिर है लस्सी, लफ्ज है हमारे पास लस्सी और इसका जुमला है अली लस्सी शौक से पीता है। अब सवाल नंबर 9, दर्ज झैल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यहाँ कुछ लफ्ज दिए गए हैं, कुछ वाहिद हैं। जो वाहिद है हमने उनकी जमा लिखनी है और जो जमा है हमने उसका वाहिद लिखना है। तो पहला लफ्ज है हमारे पास वक्त,
वक्त जो है ये वाहिद है, हम इसकी जमा लिखेंगे औकात, वक्त की जमा होगी औकात। फिर आगे है अहबाब, अहबाब जमा है, हमने इसका वाहिद लिखना है, अहबाब का जमा होगा हबीब। फिर है इतला, इतला, इतला वाहिद है, इसकी जमा होगी इतलाआत, इतला वाहिद और जमा क्या होगी इसकी इतलाआत। आगे है आदाब, आदाब जमा है, हमने इसका वाहिद लिखना है अदब, यानी अदाब का वाहिद है अदब। फिर है इश्तिहार, इश्तिहार वाहिद है और इसकी जमा होगी इश्तिहारात। एक दफा मैं फिर पढ़ लेती हूँ, वक्त वाहिद है, इसकी जमा औकात, अहबाब जो है लफ्ज ये जमा है, इसकी वाहिद हबीब आएगी, सॉरी। फिर है इतला, वाहिद है, इसकी जमा इतलात। आगे है आदाब, ये जमा है, हम इसका वाहिद लिखेंगे अदब। फिर है लफ्ज इश्तिहार, इश्तिहार लफ्ज जो है ये वाहिद है और इसकी जमा आएगी इश्तिहारात। सवाल नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 10 है, हरूफ तहजी की तरतीब से अल्फाज के मायने लिखें। पहले हमने इनको हरूफ तहजी में लिखना है, फिर उसके मायने लिखने हैं। लफ्ज है फहमाइश, दोशीज़ा, घामड़, ओबाश, दानिस्त। तो पहले हम इसको हरूफ ये जो तरतीब में देंगे, हरूफ तहजी की तरतीब में लिखेंगे। तो इन लफ्जों की हरूफ तहजी कुछ इस तरह से होगी, औबाश, दानिश, दोशीज़ा, फहमाइश, घामड़। अब हम इनके मैनी देखते हैं। औबाश का मतलब है आवारा, औबाश आवारा। फिर है दानिस्त, दानिस्त का मतलब है इल्म, यानी इसका मैनी है इल्म। दोशीज़ा, दोशीज़ा के मैनी है कुंवारी लड़की। फहमाइश, फहमाइश का मतलब है तलकीन। फिर है घामड़, घामड़ यानी बेवकूफ। अभी सवाल नंबर 11, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। या हमारे पास सफ़ा नंबर 32 पे जो दिया हुआ है कालम अलिफ कालम बे, पहले मैं आपके सामने कालम अलिफ की पढ़ाई करती हूँ, फिर कालम बे की, उसके बाद हम इनको आपस में मिलाएंगे। कालम अलिफ में है लालटेन, बुखार, दर्जी, दोशीज़ा, मीर साहब का नौकर, बुजुर्ग का नौकर। कालम बे में है इलाज, दूरंदेश, घामड़, लड़की, चिमनी, कफन। अब हम इनको आपस में मिलाते हैं। पहला लफ्ज है लालटेन, लालटेन को हम मिलाएंगे कालम बे में लफ्ज चिमनी से, यानी लालटेन चिमनी। फिर है बुखार, इसको हम मिलाएंगे इलाज से, बुखार इलाज। दर्जी, दर्जी को कालम बे के लफ्ज कफन से मिलाएंगे, यानी दर्जी कफन। दोशीज़ा लड़की, मीर साहब का नौकर, दूर अंदेश, बुजुर्ग का नौकर, घामड़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे थे कालम अलिफ और बे के अल्फाज जो हमने मिलाए। हमने सबक पढ़ा, उसके अल्फाज मैंने पढ़े, फिर हमने उसकी मश्की सवालात हल किए। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अभी आपको मैं घर का काम दे रही हूँ, सबक इश्तिहारात, ज़रूरत नहीं है कि मश्की सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखें।
انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔